جو بھی تم میں سے عمل کرے، نمازیں پڑھے، روزہ رکھے، حج بیت اللہ کرے، اعمال صالحہ کرے، شک یہ ہے وَهُوَ مُؤْمِن، وہ مومن ہونا چاہیے۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ احکم الحاکمین دی ذات واسطے خاص ہے، خالق و مالک کے دونوں جہاناں نو پالن والا ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے۔ انسان دی زندگی دے اندر بظاہر چھوٹے چھوٹے اعمال اور عام رویاں دے نال انسان دی زندگی بنتی ہے۔ انسان دی یہ فطرت ہے کہ ہمیشہ وہ بڑی چیز وال جان دی کوشش کرتا ہے، بڑی چیز نو کوئی شے سمجھتا ہے، لیکن اس دے برعکس چھوٹیاں چھوٹیاں چیزاں دے نال وہ وڈی چیز بنی ہوتی ہے۔ کوئی بندہ درخت لگائے، او دا چھوٹا جہا بیج زمین دے اندر بو دیندا ہے، دیکھن نو بالکل معمولی جہا ذرہ ہوندا ہے، زمین دے اندر لگا دیندا ہے، پھر او ذرہ ایک وقت آندا ہے، ایک پھلدار درخت تیار ہو جاتا ہے۔ یعنی کہ چھوٹی چیز تو پھر بڑی چیز بنتی ہے۔ اسی طرح ہی انسان ہمیشہ چھوٹیاں چیزاں نو معمولی سمجھ کے نظر انداز کر دیتا ہے، حالانکہ وہ چھوٹیاں چیزاں انسان نو پایہ تکمیل تک لے جان والیاں ہوندیاں۔ ایک مستری ہے جڑا کمرہ دیوار تیار کرتا ہے، ایک ایک اٹ چن چن کے اچھی طرح زمین دے اندر انہوں لگاندا ہے، پھر ایک بار کرتا ہے، پھر دوسرا بار کرتا ہے۔ اگر مستری او دے اندر کمزور اٹاں لگا دے تو عمارت وہ کھڑی نہیں ہونے لگی، ایک وقت آئے گا کہ وہ عمارت گر جائے گی۔ اسی طرح ہی کسی بڑی چیز نو حاصل کرنے واسطے پہلے چھوٹیاں چیزاں نو اپنانا پائے گا، چھوٹیاں چیزاں تو بعد ہی انسان پھر بڑیاں تک پہنچے۔ اج دے خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر اللہ خالق و مالک نے اس بات دی وضاحت فرمائی کہ دنیا دے اندر رہندیاں کسے بھی نیکی نو حقیر نہ سمجھو، کسے بھی چھوٹے تو چھوٹے اعمال نو معمولی نہ سمجھو۔ اللہ خالق و مالک دے قرآن دا پہلا مقام ہے جو میں خطبہ جمعہ دے اندر پڑھے ہے۔
فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جیڑا شخص ایک ذرہ برابر بھی نیکی کل قیامت والے دن لے کے آئے گا، اللہ فرماندے نے اسی او دے سامنے کر دیا۔ مفسرین نے ذرے تو مراد بالکل چھوٹا جہا ذرہ، رائی دے دانے تو بھی چھوٹا، اس نو بھی ذرہ کیا۔ سورۃ الزلزال 30واں پارہ ہے، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، اللہ سب تو حقیر، سب تو چھوٹی ذرہ برابر انسان دی نیکی نو دے سامنے قیامت نو لے کے آ جائے۔ اسی معمولی سمجھ دیں کہ عمل چھوٹا جہا انو چھوڑ دیو کوئی بات نہیں، بڑے عمل کرو، نہیں بڑے بھی کرنے نے، لیکن ابتدا اپنے چھوٹے عملہ نو بھی نار رکھ۔ انسان دنیا تے سمجھدا ہے پتہ نہیں میں اعمال کرنا انہاں دا فائدہ ہی کوئی نہیں، میں کسے نو پانی پلا دینا دا فائدہ کوئی نہیں، شاید میں کسے نو سلام کہہ دینا کوئی فائدہ نہیں۔ جدو اسی چھوٹیاں چھوٹیاں نیکیاں چھوڑ دینے ہیں پھر بڑیاں نو کرنو جی نہیں کرنا۔ فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، انسان نے جیڑا بھی چنگا عمل کیتا ہوئے گا چاہے ذرے دے برابر، اسی اس طرح سامنے لے کے رجسٹر کھول دیاں گے، آ تو چھوٹیاں چھوٹیاں نیکیاں دنیا تے رہ کے کرتا رہے۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، دوسری آیت اندر بھی اللہ خالق و مالک نے وہی الفاظ استعمال کی تھے۔ انسان چھوٹے چھوٹے گناہاں نو معمولی سمجھ کے کر لیندہ ہے، کوئی بات نہیں اللہ کو معافی منگ لواں گے، بے شک اللہ معاف کرنے والا ہے۔ اللہ انسان دے گناہاں نو معاف کردہ ہے جدو بندہ رب کو معافی منگدہ ہے، لیکن یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ میں صبح گناہ کر لواں پھر زور ویلے معافی منگ لواں گا، زور ویلے اثر تک پھر گناہ کیتے پھر اثر ٹائم معافی منگ لواں گا، اثر تو مغرب تک گناہ کیتے پھر معافی منگ لواں گا۔ اس طرح دا بندہ رب نو پسند نہیں۔ فرمایا ہو جاندہ ہے گناہ، انسان ہون دے ناتے انسان نو چاہیے چھوٹے چھوٹے گناہاں تو بھی پرہیز کرتا ہے۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کل قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ خالق و مالک اس بندے دے سامنے رجسٹر لے آن گے، جیڑے فرشتے دے موڈیاں تے پہ کے لکھ دے رہے نے۔ ساڈے موڈیاں تے دو فرشتے نے، ایک دائیں جانب ایک بائیں جانب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جدو تسی اعمال کر دیو تو آڈے اعمال نو فرشتے نوٹ کر دے، ایک ایک الفاظ ایک ایک لفظ فرشتے لکھ دے جاتے۔ او فرشتے سوندے بھی نہیں، آرام نہیں کرتے، ہمیشہ انہاں دا دھیان ساڈے وال رہندا ہے، اے بندہ کی کر رہے، انسان دیاں نیکیاں نوٹ کر دے رہے، انسان دے گناہ نوٹ کر دے۔ اللہ پاک فرماندے نے میرا بندہ اگر نیکی دی خواہش کردہ ہے، نیکی دا سوچدہ ہے، میرے فرشتوں اے دی ایک نیکی لکھ لیا جے۔ اگر یہ گناہ دا ارادہ کردہ ہے، گناہ نہیں کردہ، پھر یہ دا گناہ نہیں لکھنا، ہو سکتا ہے میرے کو معافی مانگ لے۔ اللہ تو اتنا زیادہ رحیم ہے، رحمان ہے، جو ہم کو معاف کرنا چاہتا ہے، ہمارے گناہوں کو معاف کرنا چاہتا ہے۔ دوسری آیات میں اللہ خالق و مالک نے فرمایا ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، انسان تھک جاتا ہے نیکیاں کر کر کے، دن بھی نیکی کرتا ہے، رات کو بھی کرتا ہے، رمضان کے روزے با مشکل رکھتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، ذکر و اذکار کرتا ہے، انسان سمجھتا ہے شاید ان کا فائدہ نہیں ہے۔ یہ نہ مت سمجھیے کہ یہ ہم جو اعمال کرتے ہیں ان کا فائدہ نہیں، ان اللہ بے شک اللہ خالق و مالک لا یضیع اجر المحسنین، کسی بھی نیکی کرنے والے کی اجر کو ضائع نہیں کرتے۔
جو بھی ہم کرتے ہیں چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو، مشکل میں ہو آسانی میں کیا ہو، اللہ خالق و مالک ہر عمل کو اپنے ہاں قبول کرتے ہیں، بشرطے کہ ریاکاری نہ ہو۔ فرشتے نوٹ کرتے ہیں اور کل قیامت والے دن اللہ ان کا بدلہ ضرور عطا کرے گا۔ بعض اوقات انسان کو دنیا میں بھی بدلہ مل جاتا ہے۔ لوگ کہندے نے تو آ چنگا کام کیتا سی تے تاں بچ گیا، تو چنگی نیکی کیتی سی تاں بچ گئے ہیں، تیرا کوئی عمل رب نو پسند آ گیا، دنیا تے بھی انسان نو فائدہ ہو جاتا ہے۔ تیسرے مقام تے اللہ خالق و مالک نے فرمایا من عامل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ ولنجزینہم اجرہم باحسن ما كانوا يعملون۔ اللہ خالق و مالک ارشاد فرماتے ہیں من عامل، جو بندہ عمل کرے، صالحا نیک عمل کرے، من ذکر او انثی، چاہے وہ عمل کرنے والا مرد ہو چاہے عورت ہو، من ذکر او انثی، فرمایا آگے ایک شک اللہ نے لگائی ہے، ایک شرط لگائی ہے۔ اب کافر بھی کہے گا میں بھی عمل کرتا ہوں، کبھی کبھار مشرک کہے میں بھی عمل کرتا ہوں، دوسرا تیسرا کہے میں بھی کرتا ہوں، تو اللہ خالق و مالک نے یہ شک رکھی ہے وَهُوَ مُؤْمِن، شرط یہ ہے کہ وہ عورت وہ مرد مومن ہو جو نیکی کرنے والا ہو۔ یہ مشرک اٹھ کے کہے میں نمازیں پڑھتا ہوں لیکن دل سے ایمان نہ لے کر آئے، اس کی نمازوں کا فائدہ نہیں ہے۔ روزے رکھتا ہوں، رکھتا رہے جتنے مرضی، فائدہ نہیں۔ جو ابو جال تھا سعودیوں، جو حج کرنے کے لیے لوگ جاتے تھے ان کو پانی پلاتا اور ایک اور کے بارے آتا ہے وہ کھانا کھلاتا، اتنا کھانا کئی ڈشیں تیار کرتا، لیکن اس کا ایک ذرہ برابر بھی اس کو فائدہ نہیں ہوا کیونکہ وہ مومن نہیں تھا۔ یہ اللہ خالق و مالک نے شک رکھی ہے من عامل صالحا من ذکر او انثی، جو بھی تم میں سے عمل کرے، نمازیں پڑھے، روزہ رکھے، حج بیت اللہ کرے، اعمال صالحہ کرے، شک یہ ہے وَهُوَ مُؤْمِن، وہ مومن ہونا چاہیے، اس کا اللہ پر ایمان ہو، اس کا رسولوں پر ایمان ہو، اس کا کتابوں پر ایمان ہو، قبر آخرت پر ایمان ہو، قبر میں جانا ہے ایمان ہو، قبر میں اٹھایا جانا ہے ایمان ہو، میدان محشر میں اکٹھے ہونا ہے ایمان ہو۔ یہ نہ سمجھے کہ یہ دنیا عارضی ہے، مر جانا ہے مک جانا ہے پھر کس نے پوچھنا، یہ بات نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، بیان کرتے ہیں لا تحقرن من المعروف شیئا ولو ان تلق اخاک بوجہ طلق۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی بھی نیکی کو حقیر نہ سمجھا، چاہے کہ وہ اپنے بھائی سے خندہ پیشانی ملنے کے مطابق، یہ بھی نیکی ہے۔ کسی بھائی کو مسکرا کر مل لینا، جب آپ سلام لینا، جب آپ ملاقات کریں آپ کے چہرے پر مسکراہٹ ہو تو یہ بھی اللہ نیکی لکھ دیتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان فرمایا، یہ تو چہرے کی مسکراہٹ نا، ایک انسان کا دل بھی صاف ہے۔ ہمارا کیا حال ہے، ہم اندر اور ہیں باہر جا کر کچھ اور ہیں، جب ہم ملتے ہیں تب اوپر سے مسکرا رہے ہوتے ہیں، دل میں منافقت ہوتی ہے۔ تو فرمایا جس کا دل بھی صاف ہے، شفاف ہے، پانی کی طرح چمکتا ہے، دوسرے مسلمان بھائی کے بارے اس کا چہرہ بھی مسکراتا ہے، ایسے السلام علیکم کہتا ہے، ہاتھ پیچھے کرتا ہے، اللہ زندگی کے سارے گناہ معاف کر دے۔ کتنا بڑا عمل ہے، معمولی سا ہے، زور بھی نہیں لگتا، اس میں محنت بھی نہیں کرنی پڑتی، صرف سلام لیا ہے۔
ہاتھ پیچھے کیا ہے، اللہ خالق و مالک نے اس انسان کے سارے گناہ معاف کر دیے، بشرطے کہ دل صاف ہو۔ دل میں یہ نہ ہو پھر کسی دن تینوں دساں گا جدو میری جاڑ تھلے آویں گا، اج تے میں تیرے نال صحیح نہ، لوکی ویندے نے پے اتنے گڑبڑ نہ ہو جائے، اج تے ہنس کے ملتا ہے، لیکن دل اندر کینہ اور بغض رکھتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں اس کے اعمال کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی اصول جو بیان فرمایا وہ یہ ہے کہ دل کو صاف رکھنا ہے۔ کچھ میں وضاحت کر چکا ہوں، جس انسان کا دل صاف ہے نا، وہ اعمال کرتا جائے، اللہ خالق و مالک اس کو بے شمار اجر عطا کرتا ہے۔ اگر دل میں کینہ ہے، دل میں لالچ ہے، دل میں حسد ہے، بولو اس کی نیکی کا کوئی فائدہ نہیں۔ اپنی بہن کے گھر جاتا ہے، فروٹ لے کر جاتا ہے، کوئی چیز لے کر جاتا ہے اس مقصد سے کہ لوگ کہیں، جب میری بہن کہے میرا بھائی میرے لیے بہت کچھ لے کر آتا ہے، تو اس کی نیکی کا کوئی فائدہ ہوگا اس کو؟ نہیں فائدہ۔ کیوں؟ اس کے دل میں لالچ ہے، اس کے دل میں ریاکاری ہے، اس کے دل میں مطلب ہے، اس لیے اس انسان کا وہ دیا ہوا چاہے اپنی بہن کو دیا ہے لیکن کوئی فائدہ نہیں۔ ایک انسان اس وجہ سے دیتا ہے، لالچ بھی نہیں ہے، طمع بھی نہیں ہے، کوئی چیز کسی چیز کی ریاکاری بھی نہیں، دکھلاوا بھی نہیں، کوئی چیز اپنے بانجوں کے لیے بانجیوں کے لیے لے جاتا ہے، اپنی بہن کے لیے لے جاتا ہے، اللہ خالق و مالک اس انسان کو ایک اجر نہیں بلکہ ڈبل اجر عطا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا، جو بندہ صدقہ کرنا چاہتا ہے، خیرات کرنا چاہتا ہے، اس کو چاہیے سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں میں دیکھے میرے رشتہ داروں میں کون مسکین ہے، کون غریب ہے، کون یتیم ہے، سب سے پہلے ان پر خرچ کرے گا، اللہ اس کو ڈبل اجر عطا کرے۔ ایک صلہ رحمی کا اجر ملے گا، دوسرا رشتہ داری کو ملانے کا اجر۔ اللہ اکبر۔ ایک دن صحابہ اکرام بیان کرتے ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یطلع علیکم الآن رجل من اہل الجنہ، جو ابھی ابھی مسجد میں بندہ داخل ہوگا وہ انسان جنتی ہے۔ سبحان، وہ کیا ہے؟ جنتی۔ صحابہ کرام بیان کرتے ہیں، ایک آدمی مسجد میں داخل ہوا، اس کی داڑھی سے وضو کا پانی ٹپک رہا تھا اور اس نے اپنے بائیں ہاتھ میں اپنا جوتا پکڑا ہوا، تو جوتا رکھا، مجلس میں بیٹھ گیا۔ دوسرا دن آیا، آپ نے فرمایا آج پھر وہ بندہ آئے گا، وہ جنتی ہے۔ تیسرا دن ہوا، پھر وہی بندہ آیا، ہے ایک ہی بندہ تھا، 3 مرتبہ آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اہل الجنہ، یہ وہ بندہ ہے جو جنت والوں میں سے ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص سب کہو رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ہمارے دل میں خواہش پیدا ہو۔ میں نے کہا، اے اللہ کے نبی کے صحابی، میری گڑبڑ ہو گئی اپنے باپ سے، تو میں 3 دن کے لیے تیرا مہمان بننا چاہتا ہوں، 3 دن کے لیے میں تیرے گھر ٹھہروں گا۔ تو وہ کہنے لگے ٹھیک ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں اس کے گھر چلا گیا، وہ جو اعمال کرتا میں بھی عمل کرتا، وہ نمازیں پڑھتا میں بھی نمازیں پڑھتا، رات گزر جاتی، دن چڑھ آتا، ہم نبی پاک کے پیچھے جا کے نمازیں ادا کرتے، تہجد بھی گھر میں پڑھتے، نوافل بھی ادا کرتے، اور بھی اعمال کرتے۔ تو جب 3 دنوں کے بعد میں جانے لگا تو میں نے کہا، اے اللہ کے بندے، اے نبی کے صحابی، میں اپنے باپ سے جھگڑ کر نہیں آیا تھا، میں تجھ میں وہ عمل دیکھنے آیا تھا جو تو کرتا ہے، ہم میں نہیں ہے، تو رسول اللہ نے تجھے 3 بار جنت کی بشارت دی ہے، وہ کیا عمل ہے جو ہم میں نہیں ہے؟
اللہ اکبر. کہنے لگا میں تو ایک عام معمولی سا انسان ہوں، جتنے آپ اعمال کرتے ہو اتنا میں عمل کرتا ہوں، بشرطے کہ میں ایک کام روزانہ کر کے سوتا ہوں. کہنے لگے وہ کون سا؟ فرمایا غیر انی لا اجد فی نفسی لاحد من المسلمین غشا، میں نے کبھی بھی اپنے دل میں کسی مسلمان کے بارے میں شکوہ کینہ نہیں رکھا. اپنے دل میں کبھی بھی اپنے دل میں کسی مسلمان بھائی کے بارے کینہ نہیں رکھا. اور دوسری بات ولا احسد احدا علی الخیر آتاہ اللہ ایاہ، میں نے کبھی بھی اپنے بھائی کا کام دیکھ کر حسد نہیں کیا. دو باتیں، کینہ نہیں رکھا اپنے دل میں، دوسرا کبھی حسد نہیں کیا. فقال عبد اللہ، اے عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ، ھذہ التی بلغت بک وہو التی لا نطیع. حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے اے صحابی رسول، بس یہی بات ہے ہماری اور تجھ میں، تو وہ عمل کرتا ہے جو ہم سے کوتاہی ہو جاتی ہے. اس وجہ سے اللہ نے تجھے جنت کی نبی نے 3 مرتبہ بشارت دی ہے کہ تیرے دل میں کینہ نہیں ہے، تیرے دل میں حسد نہیں ہے. حسد کی وجہ سے انسان خود کو ہلاک کر لیتا ہے، لیکن حسد کرنے سے باز نہیں آتا. کسی کی کوٹھی دیکھی پھر حسد شروع ہو گیا، بائی سے جرا نہیں جاتا، اس سے حسد کرتا ہے، رشتہ دار سے حسد کرتا ہے. کسی کی اچھی گاڑی دیکھ لے، کسی کا اچھا موٹر سائیکل دیکھ لے، کسی کا بنگلہ کوٹھی دیکھ لے، اس سے برداشت نہیں ہوتا، حسد کرتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا حسد نہ کیا کرو، رشک کیا کرو. رشک کرنا جائز ہے. رشک کس کو کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کسی کی کوٹھی دیکھی، کسی کا بنگلہ دیکھا، کسی کی گاڑی دیکھی، بینک بیلنس دیکھا، اس انسان کو چاہیے وہ رشک کرے، اللہ جیسے اس کو دیا ہے مجھے بھی عطا کر. یہ ہے رشک، حسد نہیں کرنا. کسی کی چیز کو حسد کی وجہ سے اپنے اعمال انسان برباد کرتا ہے، ختم کر لیتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنتی لوگوں کی یہ صفت ہوگی کہ ان میں کینہ نہیں ہوگا، کیونکہ جنت میں حسد کینہ آ بھی نہیں سکتا. جو انسان کہے گا اس کا بنگلہ خوبصورت ہے تو اس کا بھی خوبصورت ہوگا، کوئی حسد نہیں کرے گا. ہیں میری جگہ فلاں ہے، اچھی ہے، خوبصورت ہے، اللہ نے اس کو بھی ویسی دی ہوگی، حسد کبھی آئے گا ہی نہیں. فرمایا کہ جنتی لوگ جب جنت میں گھوم رہے ہوں گے، ہم بازاروں میں گھومیں، اوپر مٹی پڑ جاتی ہے، منہ گندا ہو جاتا ہے، صاف کرتے ہیں آ کر، تو جنت میں ایسے گھومیں گے، جب وہ گرد و غبار ہمارے اوپر پڑے گی وہ مٹی نہیں ہوگی، وہ کستوری ہوگی، انسان اور زیادہ خوبصورت ہو جائے گا. اللہ اس کو اور زیادہ حسن عطا کر دے. یہ جنت والوں کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا کہ ان میں کینہ نہیں ہوگا. اس لیے پتہ چلتا ہے اس حدیث سے جو انسان دنیا میں رہتے کینہ نہیں رکھتا، دل میں حسد نہیں رکھتا، فرمایا اس کی نشانی جنت والوں کی نشانی میں سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان. قرآن ہمیں سکھلاتا ہے ہم دعا کیا کریں اللہ ہمارے دلوں کو صاف کر دے. میں دعا کر رہا ہوں، آپ بلند آواز سے آمین کہنا، اللہ ہمارے دلوں کو صاف کر دے. قرآن کہتا ہے آپ بار بار یہ دعا پڑھا کریں، رب سے کیا کریں ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم. اللہ ہمارے دلوں کو صاف کر دے،
ہمارے دلوں میں ایمان پیدا کر، جو ہم سے پہلے فوت ہو گئے ان کے گناہوں کو معاف کر، ان پر رحمت نازل فرما دے۔ اے اللہ بے حد لوگوں پر تو شفقت کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، بیان کرتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، الحلال بین والحرام بین، حلال بھی واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے۔ انسان کے سامنے دونوں چیزیں واضح ہیں، کوئی یہ نہ سمجھے یہ حلال ہے مجھے نہیں پتا چلا کہ میں حرام کھاتا رہوں، حلال حرام کا پتہ نہ چلے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ خالق و مالک نے دونوں چیزوں کو آپ کے سامنے رکھ دیا ہے، وَبَيْنَهَا مُتَشَابِهَاتٌ، لیکن اس میں کچھ چیزیں متشابہ ہیں، ان سے بچنا چاہیے۔ آپ کو کچھ چیز کھانے لگے ہیں، آپ کو پتہ چلا کہ یہ چیز شک والی ہے، پتہ نہیں صحیح ہے یا نہیں صحیح، آپ نے فرمایا اس کو چھوڑ دینا چاہیے، وہ نہ کھائیں، متشابہات سے بچیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کی مثال ایسی چراگاہ کی مثال ہے جیسے ایک بادشاہ کی چراگاہ ہوتی ہے، اور ایسے ہی اللہ خالق و مالک نے جو چراگاہیں بنائی ہیں وہ حلال و حرام ہے، ان سے بچنا ہے۔ فرمایا دل میں، الا خبردار، دل میں ایک ٹکڑا ہے، اس کا نام دل ہے، اگر وہ صحیح رہے تو انسان صحیح رہتا ہے، اگر وہ خراب ہو جائے تو انسان بھی خراب ہو جاتا ہے۔ اس گوشت کے ٹکڑے کا نام دل ہے، دل اگر صاف نہ ہو تو انسان سارے کا سارا بیکار ہے، خراب ہے۔ اگر دل صحیح ہے تو انسان کا تن من دن پاک ہے، صاف ہے، وہ ہر ایک کے لیے بھی صحیح ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ لا یغفر الی اجسادکم ولا الی صورکم، اللہ خالق و مالک تمہارے طرف تمہارے جسم دیکھنے کے لیے نظر نہیں ڈالتا، یہ انسان خوبصورت ہے، اس کا جسم خوبصورت ہے، اس کا چلنا خوبصورت ہے، بولنا خوبصورت ہے، یہ اللہ نہیں دیکھتا۔ وَلَا يَنْظُرُ إِلَىٰ صُوَرِكُمْ، تمہارے چہرے نہیں دیکھتا، تمہاری شکل و صورت رب نہیں دیکھتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ دیکھتا ہے، وَلَٰكِنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ، تمہارے دل کتنے صاف ہیں، تمہارے دلوں میں ایمان ہے یا نہیں، تم اپنے بھائی کے لیے کیسے ہو، کیسے نہیں ہو، رشتہ داروں کے لیے کیسے ہو، اللہ تمہارے دل چیک کرتا ہے۔ وَلَٰكِنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ، جب صلح حدیبیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی بیعت لی، میرے ہاتھ پر صحابہ بیعت کرو، عثمان کا بدلہ لینے جانا ہے، کافروں کی گردنیں اڑانی ہیں، تو صحابہ اکرام نے کہا تھا، اے اللہ کے رسول، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کر کے کہتے ہیں، ہم عثمان کے جنہوں نے شہید کیا ہے ہم بدلہ لیں گے، پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ تو اللہ خالق و مالک نے فرمایا آپ کے یار صحابہ وہ ہیں جو اوپر سے نہیں کہتے تھے بلکہ ان کے دل بھی کہہ رہے تھے، ہم کافروں کو گردنیں اڑا دیں گے جنہوں نے حضرت عثمان کو شہید کیا ہے۔ آپ کو راضی کرنے کے لیے ہم نہیں کہہ رہے، یا آپ کو خوش کرنے کے لیے نہیں بات کر رہے، بلکہ ہم دل سے کہتے ہیں کہ ہم ضرور ان کا بدلہ لیں گے جنہوں نے حضرت عثمان کے ساتھ ایسے کیا رضی اللہ تعالی۔ اور دوسرا اصول جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، پہلا میں نے پورا کر دیا ہے، یہ چھوٹا سا عمل جو دل صاف رکھنا ہے، کہو انشاءاللہ۔ دوسرے نمبر پر ہے سلام کہنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کو چاہیے اپنی مصروفیات کو چھوڑ کر سلام بھی کہے اور کسی کے سلام کا جواب بھی دے۔ سلام کہنا چاہیے، گھر میں جائیں سلام کہیں، مسجد میں آئیں سلام کہیں، کسی کو ملیں تو سلام کہیں،
رشتہ داروں کے پاس جائیں سلام کہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دن آپ مجلس میں بیٹھے ہیں، جا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جا رجل، ایک آدمی مجلس میں داخل ہوا، فقال، کہنے لگا السلام علیکم، کہنے لگا السلام علیکم، فرد علیہ، تو رسول اللہ نے اس کے سلام کا جواب اس کو لٹا دیا۔ ثم جالسا، پھر وہ آنے والا شخص بیٹھ گیا، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا عشرن، اس کے لیے 10 ہیں۔ ثم جاء آخر، ایک اور بندہ آیا، فقال السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ نے فرمایا رد علی، آپ نے اس کے سلام کا جواب دیا۔ ثم جالسا، پھر وہ بیٹھ گیا، آپ نے فرمایا عشرون، اس کے لیے 20 ہیں۔ فقال آخر، ایک اور آنے والا آیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ورد علی، آپ نے سلام کا جواب دیا۔ ثم جلسا، پھر وہ بیٹھ گیا، فقال، آپ نے فرمایا ثلاثون، اس انسان کو اللہ نے 30 نیکیاں عطا کر دی۔ پہلے آنے والے کو یہ ہم کام معمولی سمجھتے ہیں، سلام کہنا معمولی سمجھتے ہیں، اس میں بہت بڑی چیز ہے، بہت فائدہ مند منافع بخش انسان کے لیے چیزیں شامل ہیں۔ انسان دوسرے انسان کو اس کی پوری زندگی کی دعائیں دیتا ہے، اللہ تیرے امن امان کو سلامت رکھے اور اللہ ہر پریشانی سے تجھے دور رکھے۔ تو دعا کو ہم معمولی سمجھتے ہیں، سلام کہنا ایک انسان کو دوسرے انسان کے لیے دعائیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، جب ہم مدینہ میں آئے تو ایک شخص نے آواز لگائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے ہیں مدینہ میں۔ پھر آواز لگائی، آ جاؤ دیکھ لو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آئے ہیں۔ پھر تیسری آواز لگائی، آ جاؤ اس محمد کو دیکھ لو صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ نے مدینہ منورہ میں بھیجا ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن سلام بیان کرتے ہیں، میں مسلمان نہیں تھا، میں نے کیا کیا، میں بھی تو دیکھوں وہ نبی کیسا ہے جس کی صفات ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھی ہے۔ حضرت عبداللہ بن سلام بیان کرتے ہیں، ایسے لوگ داخل ہو رہے ہیں ایک کمرے میں بھی داخل ہو گیا، پہلی نظر رسول اللہ کے چہرے پر پڑی تو میں نے کہا ایسا چہرہ کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا، اتنا روشن چہرہ، خوبصورت چہرہ کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا، یہ واقعتاً نہیں، اللہ کا رسول ہے، اللہ کا پیغمبر ہے، اللہ کا سچا نبی ہے۔ تو میں نے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کلمہ پڑھایا اور میرا نام، پھر نام بھی رسول اللہ نے میرا تجویز کیا، پہلے میرا نام اور تھا، پھر میرا نام عبداللہ رکھا، کیونکہ رسول اللہ کو یہ 2 نام بہت پسند تھے، اللہ کو بھی پسند ہے، عبداللہ اور عبد الرحمن۔ فرمایا کہ یہ 2 نام اللہ خالق و مالک کو بہت پسند ہے۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ عبداللہ بن سلام بیان کرتے ہیں، جب آپ مدینہ میں آئے سب سے پہلے رسول اللہ نے ہمیں جو تقریر کی، ہمیں واعظ کیا، وہ یہ تھا، یا ایھا الناس افشوا السلام، اے لوگو سلام کو عام کر دو۔ یہ میں دوسرا اصول آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، سلام کہنا، افشوا السلام، سلام کو عام کر دو، واطعموا الطعام، یتیموں کو، مسکینوں کو، غریبوں کو کھانا کھلا دیا کرو۔ اگر میری مجلس میں کوئی ایسا بندہ ہے جس کا ہوٹل ہے یا کاروبار ایسا کرتا ہے، کسی غریب کو دیکھو پکڑ کر کھانا کھلا دیا کرو۔ تو دیکھے یہ میرے آس پاس کیوں گھوم رہا ہے، انسان کو پتہ چل جاتا ہے یہ بھوکا ہے، اس کو بھوک لگی ہے۔ پیسے دینے کی بجائے بہتر یہ ہے اس انسان کو کہو بیٹھ میں تجھے کھانا کھلاتا۔
वयुतइमु ताम, यतीमों को मिस्कीनों को खाना खिला दिया कर। अल्लाह अकबर। वसीलुल अरहाम, सिला रहमी किया करो रिश्तेदारों के साथ, अपनों के साथ, बेगानों के साथ। सबसे पहले अपनों की बात रसूलुल्लाह ने की। तेरे नान की हैं, तेरे दाद की हैं, तेरे चाचाजाद बाई हैं, मामूजाद बाई हैं, रिश्तेदार हैं, फूफियाँ हैं, उनके साथ तल्लक अच्छे रखा कर। अच्छे रखने की वजह से अल्लाह खालिक व मालिक रिश्तेदारी को मिलाने की वजह से क्या देगा? जन्नत देगा। बदला क्या मिलेगा? जन्नत मिलेगी। जो रिश्तेदारी को मिलाता है, जोड़ के रखता है। हमारे कई चाचे भतीजे ऐसे हैं जो चाचों से बोलते नहीं है, कई भांजे ऐसे हैं जो मामू को बुलाते नहीं, कई कई साल गुजर गए हैं उनके, उन्होंने बुलाया ही नहीं है, मिलने ही नहीं गए। यार मिलने के लिए तेरे पास 10 मिनट हो, मैं अपने मामू को मिलूं, हालचाल पूछना है, खाता पीता तो इंसान रहता ही है, जा नहीं सकता, फोन पर बात कर, क्या हाल चाल है आपका, 2 मिनट की बात से आपको क्या हो जाएगा? इससे क्या होगा? उल्फत पैदा होगी, मोहब्बत पैदा होगी, रिश्तेदारी पक्की होगी। फरमाया जो ऐसा काम करता है दाखिल अल जन्ना, अल्लाह उसको जन्नत में दाखिल कर। हजरत तुफैल वो बयान करते हैं कि मैं अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो के पास आया करता था। कभी कभार ना मैं अब्दुल्ला बिन उमर के पास आ जाता तो अब्दुल्ला बिन उमर मुझे बाजार में ले जाते, घूम फिर कर शाम को वापस आ जाते। दूसरा दिन आता फिर ले जाते, तीसरा दिन। तो फैल कहने लगे अब्दुल्ला तू रोज मुझे बाजार में ले जाता है, ना कुछ बेचते हैं, ना कुछ लेते हैं, ना कोई काम करते हैं, खाली गेड़ा ही कड्ढन जाने हैं। तो हजरत अब्दुल्ला बिन उमर कहने लगे खाली नहीं जाते, हम लोगों को सलामती की दुआएं देने जाते हैं। हम कहते हैं अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जो रद्दी बेचने वाला उसको भी सलाम कहते हैं, जो दुकानदारी चलाने वाला उसको भी सलाम कहते, जो कारोबार करने वाला उसको भी सलामती की दुआएं देते हैं। ये क्या बड़ा काम नहीं है? ये भी काम है, सलाम कहना, नेकी को फैलाना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उतनी देर तक तुम मोमन नहीं बन सकते जब तक तुम ईमान ना लाओ। ईमान ना लाओगे, कैसे ईमान आएगा? आपने फरमाया मोमन बनने के लिए शर्त यह है सलाम को आम कर। जब आप सलाम करेंगे, छोटा बड़े को करेगा, बड़े को भी चाहिए छोटे को करे। बाज हमारे बुजुर्ग गुजरे हैं, वो जब घर से आते बच्चों को कहते हैं अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये उनमें सिफ्त होती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों के पास से गुजरे, हदीस में आता है आपने बच्चों को सलाम किया। सहाबा इकराम ने अर्ज की थी हम बाजार में बैठते हैं, आपने फरमाया ऐसे ना बैठा करो, अगर बाजार में बैठना है तो बाजार का हक अदा किया करो, अपनी नजरें नीचे रखा करो, सलाम को आम किया करो, ये बाजार में बैठने का हक अदा। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन।